اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور بہت ہی پیاری آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 5 سے آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی خاص اور اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جو کہ زمانہ جاہلیت میں اس کے الٹ کیا جاتا تھا۔ وہ مسئلہ ہے لے پالک کی مطلوقہ یعنی منہ بولے بیٹے کی مطلوقہ یا بیوہ سے شادی کرنے کا مسئلہ، یعنی کیا یہ چیز جائز ہے یا پھر نہیں جائز۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے تھوڑی سی تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب تَقُولُ آپ کہتے تھے لِلَّذِي اس سے انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ اس پر، اور انعمتا انعام کیا یا احسان کیا آپ نے علیہ اس پر، امسک کہ روک رکھ علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور ڈرو اللہ سے، وتخفی اور تم چھپاتے تھے، فی میں نفسی کا اپنے دل میں، ما جو اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا، وتخشا اور تم ڈرتے تھے، ناسا لوگوں سے، واللہ اور اللہ احق زیادہ حق رکھتا ہے، ان کے تخشاہ تم اس سے ڈرو، فلما تو جب قضا پوری ہو گئی، زید زید کو، منہا ان سے، وطرن حاجت، زوجنا تو ہم نے نکاح کر دیا، کا آپ سے، ہاں اس کا۔ یہاں پر حضرت زینب بن جہش کی بات ہو رہی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات تھیں، لکئی تاکہ لا یکون نہ رہے، علا پر، مؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی تنگی یا حرج، فی بارے میں، ازواجی بیویوں کے، ادعیائہم اپنے لے پالکوں کی، اذا جب، قدو وہ پوری کر لیں، منہن ان سے، وطرن اپنی حاجت، وکانا اور تھا، امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ ترجمہ ہے، اور جب تم کہتے تھے اس سے جس پر اللہ نے احسان کیا، اور تم نے بھی احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، اور اللہ سے ڈرو، اور تم پوشیدہ کرتے تھے یا چھپاتے تھے وہ بات اپنے دل میں
جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم ڈرتے تھے لوگوں سے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اور پھر جب نہ رکھی زید نے ان سے کوئی حاجت، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے کچھ تنگی نہ رہے۔ ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں جب وہ نہ رکھیں ان سے اپنی حاجت، یعنی طلاق دے دیں، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی احسان کیا، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی عظیم دولت سے نوازا، اور پھر آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا یا احسان کیا، یعنی آپ نے آزاد فرما کر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، یعنی لے پالک بنا لیا اور پرورش کی۔ تو پھر اپنی پھپھی زاد حضرت زینب بن جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کروا دی، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بنا سکی۔ یہ سب کچھ ہونے سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت زید ان کو طلاق دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے دل میں چھپاتے تھے، کیونکہ لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، یعنی آپ کے نام کے ساتھ منسوب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی شروع والی آیات میں بتا دیا کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، تو اسی لیے پھر حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ جب بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شکایت لے کر حاضر ہوتے حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ یہی کہتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دو اور اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں پہلے ہی پتہ چل چکی تھی اللہ کی طرف سے۔ پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، تو اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ خود حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب بن جہش کے پاس تشریف لے گئے اور بڑے ہی ادب سے نظریں جھکا کر نکاح کا پیغام دیا۔ اس پر حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ اس معاملے میں مجھے اپنے اوپر کچھ اختیار نہیں، اور 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس سے ثابت ہو گیا کہ لے پالک اصل بیٹے نہیں ہوتے اور ان کی مطلوقہ یا بیوہ سے شادی جائز ہے۔ اس سارے معاملے کو اللہ رب العزت نے اسی لیے ظاہر کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو کر ہی رہنے والا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو زمانہ جاہلیت میں رواج پایا جاتا تھا کہ لے پالکوں کو منسوب کر دیا جاتا تھا ان باپوں کی طرف جنہوں نے ان کو پالا ہوا ہوتا تھا، اور ان کے نام کے ساتھ ان کے اصل باپوں کے نام نہیں جوڑے جاتے تھے، ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا اور ان کی مطلوقہ سے شادی بھی جائز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں مسلمانوں پر آسان کرنی تھی اور بتانا تھا کہ مسلمانوں پر کوئی حرج اور تنگی نہ رہے اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں جب وہ ان کو طلاق دے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔